زینب و عباس سے اے میری سان ظلم کے سیلاب میں خود بہہ گئے لاکھوں یزید ظلم کے سیلاب میں خود بہہ گئے لاکھوں یزید کربلا اب تک ہے زندہ زینب و عباس سے محمد صلی اللہ کربلا اب تک ہے زندہ زینب و عباس سے آج بھی منہ پھیر کے روتی ہے ہر موج فرات آج بھی منہ پھیر کے روتی ہے ہر موج فرات ارے کتنا شرمندہ ہے دریا زینب و عباس سے کتنا شرمندہ ہے دریا زینب و عباس سے عالم انسانیت کو نفسیاتی طور پر عالم انسانیت کو نفسیاتی طور پر رکھنا رابطہ رکھنا پڑے گا زینب و عباس سے رابطہ رکھنا پڑے گا زینب و عباس سے آستاں پر ان کے ہوتی ہیں دعائیں مستجاب آستاں پر ان کے ہوتی ہیں دعائیں مستجاب کیجئے عرض تمنا زینب و عباس سے کیجئے عرض تمنا زینب و عباس سے اور نعمتیں دنیا ہو یا جرار توفیق سخن نعمت دنیا ہو یا جرار توفیق سخن میں نے جو مانگا وہ پایا زینب و عباس سے ہے میری سانسوں کا رشتہ زینب و عباس سے سلسلہ ہے زندگی کا زینب و عباس سے ہے میری سانسوں اور حبیب خدا ختم انبیاء بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں محاصل درخواست کریں انشاءاللہ مجلس کے طور پر میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد صلوات مومن دور دراز بیٹھے ہوئے ان سے درخواست ہے کہ یہاں سامنے بالکل ممبر کے پاس تشریف لیں اور محمد و آل محمد صلوات
ہمارے دیگر صلوات صلی علی محمد آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى روحه ونفسه وصحبه ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت زينب سلام الله عليها يا يزيد كد كيدك وسعى سعيك وناسب جهدك والله لا تنهض ذكرنا ولا تميت وحينا. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جناب زینب کے سلام اللہ علیہ کے اس جملے کا میں نے انتخاب کیا، خود دیکھا کہ بی بی مخاطب ہوئی کہتے ہیں کہ یزید ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. لا تمیت وحینا، اور جو وحی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے جد رسول خدا پہ نازل فرمائی ہے وہ محو ہونے والی نہیں. لا تمیت وحینا، وہ مرنے والی نہیں ہے، مٹ جانے والی نہیں ہے. مجھے آج ختمی مرتبہ سے متعلق پیش کرنا ہے. حضرات گرامی، 17 ربیع الاول کو سرکار ختمی مرتبت کی اس دنیا میں آمد ہے. میں آج ختمی مرتبت کے معجزات کو پیش کرنا چاہتا ہوں. معجزات بہت زیادہ ہیں. روایت کے الفاظ ہیں کہ شیراز میں لگی ہوئی آگ جسے زرتشتوں نے یا آتش پرستوں نے زورسٹرینز نے جلایا تھا، جو 1000 سال سے بجھی نہیں تھی. شیراز میں ایک آتش کدا تھا. اب مجھے وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے. آتش کدا جو نوجوانوں کے خاطر پوچھ رہا ہوں، میں سب جانتا ہوں. جہاں پہ آتش کدا جہاں پہ آگ جلائی گئی ہو، جسے زرتشت جس کی پرستش کرتے تھے، جسے پوجتے تھے. تو زورسٹرینز یا زرتشت، شیراز ان کا ایرانیوں کا پہلا کیپٹل تھا، بعد میں پھر اصفہان بنا، پھر تہران بنا. تو شیراز ان کا کیپٹل تھا جہاں پہ 1000 سال سے آگ جل رہی تھی. اس میں مسلسل وہ آگ بھڑکاتے رہتے تھے کیونکہ آگ کی پرستش کرتے تھے. ایک مرتبہ اچانک دیکھنے میں آیا کہ وہ آگ بجھ گئی. ایک لحظے میں آگ بجھ گئی. جتنے دنیا میں بت بنائے گئے تھے عبادت کے لیے، وہ تمام کے تمام بت زمین پہ گر گئے. ایک لحظے میں بت زمین پہ گر گئے. علامہ محمد باقر مجلسی نے اپنے حیات القلوب کی جلد نمبر 2 میں لکھا ہے، اور علماء نے لکھا کہ معجزات سرور کائنات کی اس دنیا میں آمد پہ جو معجزات رونما ہوئے، انہیں ان معجزات کو پہلے پیش کر رہا ہوں. اچانک پوری دنیا میں جتنے بھی شرک کے
مرکز سے وہ سب تباہ ہوتے نظر آ رہے ہیں. جہاں جہاں پہ شرک کیا جاتا تھا وہ تمام کے تمام مراکز شرک تباہ ہوتے نظر آ رہے تھے کہ شیطان کو پوچھنا پڑا اپنے چیلوں سے کہ کیا کون سا حادثہ رونما ہوا ہے کہ جتنے بھی ہم نے شرک کی کوشش کی تھی کہ شرک آگے بڑھتا رہے سارا شرک تمام ہوتا نظر آ رہا ہے, ایک ہی رات میں کون سا ایسا حادثہ ہوا ہے. تمام اپنے اس نے چیلوں سے کہا, شاگردوں سے کہا معلوم تو کرو, جنوں سے کہا, شیاطین سے کہا معلوم کرو دنیا میں کون سا ایسا حادثہ ہوا ہے, کون سا ایسا واقعہ ہوا ہے کہ یہ شرک ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. ایک مرتبہ اس کے کچھ جنہوں نے ملنے کے بعد اسے خبر دی کہ مکے کی سرزمین پہ عبداللہ کے گھر میں عبد المطلب کے یہاں پوتا پیدا ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک مرتبہ شیطان نے کہا یہ وہی محمد ہیں جن کا نام جنت کے دروازے پہ خدا کے نام کے ساتھ لکھا. تو ہو نہ ہو یہ وہی محمد ہے جس کی وجہ سے آج دنیا سے شرک ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. ایسا کہ رامی اب میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں جس زاویے کو, مجھے چونکہ معلوم ہے کہ مجمع ایسا ایسا آتا رہے گا اور بہت سے شاید مطالب پھر بعد والے نہ سمجھ پائیں کیونکہ میں بہت تمہید میری مجلس کی بہت اہم ہوتی ہے, میں اس میں بہت سی باتیں کہہ جاتا ہوں, پھر وہ بعد والوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, تو اس کو ذرا اور سے سن لیجیے گا. تو ایسا کہ رامی ایک مرتبہ یہ خاص جو توجہ کی بات ہے کہ جناب عبد المطلب جو دادا ہے رسول خدا کی, جناب ابو طالب جو چچا ہیں, جناب حمزہ جو دوسرے چچا ہیں, جناب آمنہ جو مادر گرامی ہے رسول خدا کی, اور جناب فاطمہ بنت اسد, یہ 5 ہستیاں, ان کی کیا مسئولیت اور ذمہ داری تھی, رسپانسبلٹی کیا تھی, ختم مرتبت کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. ان 5 کی ذمہ داری سرور کائنات کی حفاظت کی تھی. اگر یہ میں بات پہنچا ہوں, ان 5 کی ذمہ داری جو ان کی رسپانسبلٹی تھی وہ ختمی مرتبت کی حفاظت کی ذمہ داری تھی کہ کم سنی کے اندر یہ حفاظت کریں جب تک کہ علی دنیا میں نہ آ جائے. اب یہ جو اللہ ذمہ داریاں سب کو سونپ رہا ہے اپنی طرف سے, ان 5 کی ذمہ داری ہے کہ حفاظت کریں. اگر میں پہنچا پاؤں تو ایک مرتبہ سب کے سب دیکھنے لگے کہ کوئی خاص واقعہ رونما ہوا, تو شیطان نے فوراً کہا کیا ہوا, کبھی مکے کی سرزمین پہ ختم مرتبہ قیامت ہو گئی. معجزات جو لکھے گئے ہیں ان میں سے ایک یہودی نے دیکھا, سیمیل نام تھا اس کا, کہ اس نے کہا کہ یہ جو مکے کی سرزمین پہ ایک ستارہ ٹوٹ کے گرا ہے, پرندوں کا وہاں پہ جمع ہونا اور موسم کے اندر ایک خاص تبدیلی کا آنا. خاص طور سے سنیے گا اذان گرامی, یہاں تک روایات میں ہے کہ جب شب قدر آ جائے تو مولا سے پوچھا مولا علامت کیا ہے شب قدر کی, کہ اگر گرمیوں کے موسم میں شب قدر آئے تو خنکی سی آ جاتی ہے. گرمیوں کے موسم میں اگر شب قدر آئے تو موسم ٹھنڈا سا ہونے لگتا ہے, اور اگر سردیوں کے موسم میں شب قدر آئے تو حرارت سے محسوس ہونے لگتی ہے. یہ موسم کی تبدیلی بتاتی ہے کہ یہ شب قدر ہے. محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ موسم کی تبدیلی بتاتی ہے کہ شب قدر ہے, کیونکہ اتنے ملائکہ نازل ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شب قدر ہے. اور معصوم فرماتے ہیں کہ جس شب میں جناب ختم مرتبت کی آمد تھی, آپ کے ذہنوں میں ہے نا کہ عام الفیل میں ولادت ہے سرور کائنات. عام الفیل جس سال ابابیل کا واقعہ ہوا جب ہاتھیوں کے ساتھ ابرہا حملہ کرنے کے لیے آیا کہ بھئی میں مکے کو ڈھا دوں گا اور مکے کے اندر جو خانہ کعبہ ہے, اور اس کے بعد پھر ایک خانہ کعبہ بناؤں گا صنعاء میں یمن میں, تاکہ لوگ پھر وہیں زیارت کے لیے آئیں, کیونکہ بہت سے ابھی تک جناب ابراہیم کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے حج کے لیے آیا کرتے تھے مکے میں. اور واقع ذہنوں میں ہم ضرور اشارہ کرنا کہ وہ ابھی بھی آتے تھے, بہت سے مشرک ہو گئے تھے, لیکن ان کے پھر بھی ذہنوں کے اندر تھا کہ نہیں یہاں پہ ایک ایسا گھر موجود ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بنایا, اس کی زیارت کے لیے آتے تھے, طواف پھر بھی کرتے تھے, اپنے بت ساتھ لے آتے تھے, پھر بھی طواف کرتے تھے. توجہ ہے یا نہیں ہے, تو پھر بھی طواف کرتے تھے. تو ایک مرتبہ کیا کیا کہ ابرہا نے کہا کہ میں وہ گھر ڈھا دوں گا اور نیا گھر بنا لوں گا. اب ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, مجھے جواب دینا ہے اس ابرہا کو, اور اللہ بعض اوقات اپنے بڑے بڑے دشمنوں سے بہت چھوٹی مخلوق سے بدلہ لیتا. جب
نمرود کو اللہ نے شکست دی ہے تو ایک مچھر سے. نمرود کے ناک میں مچھر گھسا اور اس کے دماغ پر چلا گیا, اس کو شکست دے دی. فرعون ایک چھوٹی سی موج سے مر گیا. ابرہا کو ہاتھی سب سے بڑا زمین کا جانور لے کے آیا تھا, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں, ہاتھیوں کے لشکر کو لے کے آیا. اللہ نے سب سے چھوٹے پرندے ابابیل کو بھیجا جو کنکریاں لے کے آئے اور وہ کنکریاں گراتے رہے. اللہ نے بعض اوقات بڑے بڑے دشمنوں کو بہت چھوٹی چھوٹی مخلوقات سے تباہ کیا. توجہ سارے مجمع کی ہو. رسول خدا کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا, سب سے چھوٹے صحابی جناب عبداللہ ابن مسعود نے قتل کیا تاکہ مرنے کے بعد ناز نہ کر سکے مجھے علی نے مارا. تو اللہ بعض اوقات بہت بڑے دشمن کو بہت چھوٹی سی مخلوق سے قتل کروا دیتا ہے, ختم کروا دیتا ہے. تو ایک مرتبہ چھوٹی چھوٹی ابابیل چلی, وہ سب کی سب طواف کر رہی تھی کعبے کا اس سے پہلے کہ جائیں. اور ایک مرتبہ جناب عبد المطلب کے فرزند جناب عبداللہ کے گھر کی طرف آئیں سارے کی سارے ابابیل. تو جناب آمنہ نے کہا کہ آج عجیب و غریب سا ماحول ہے, گھر کے اندر محسوس ہوتا ہے ساری روشنی ہمارے ہی صحن میں آ گئی. تو جناب عبد المطلب بار بار جناب فاطمہ بنت اسد سے کہہ رہے تھے کہ آج آمنہ کی حفاظت کرنا, جو ہم نے خواب دیکھا ہے, جو ہمیں بشارت دی گئی ہے, اجداد کو بشارت دی گئی تھی, جناب عبد المطلب کو بشارت دی گئی تھی, جناب عبداللہ کو بشارت دی گئی تھی, جناب آمنہ کو بشارت دی گئی, جناب ابو طالب کو بشارت دی گئی. توجہ ہو, اللہ نے گرامی مسلمانوں کو بتا دیجئے کبھی یہ نہ کہنا محمد ہم جیسے ہیں, کبھی یہ نہ کہنا کہ وہ عام آدمی تھے انہیں معلوم نہیں تھا میں نبی ہوں. ارے ان کے اجداد کو بھی معلوم تھا, تو کیسے ممکن ہے جس کی وجہ سے بشارت ہو رہی ہے اسے خود معلوم نہ ہو؟ بات پہنچ رہی ہے تھا نہیں. تو اب یہ سارے اجداد جانتے تھے, یہاں تک کہ جناب عبداللہ سے متعلق ملتا ہے کہ بہت خوبصورت تھے, بہت خوبصورت, کہ مکے کی ہر خاتون کہتی تھی کہ جناب عبداللہ کا گھر ہمیں رشتہ ملے. لیکن جب ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے شادی کر لی تو ایک مرتبہ کسی خاتون سے پوچھا آپ عبداللہ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کہا کیونکہ وہ جو نور عبداللہ کی پیشانی پہ نظر آتا تھا اب وہ نور آمنہ کی پیشانی پہ نظر آنے لگا, کہ وہ جو نور خاص نور تھا جس کی وجہ سے ہر خاتون چاہتی تھی کہ جناب عبداللہ کا رشتہ اسے نصیب ہو, کہ وہ نور اب جناب آمنہ کے پیشانی پہ نظر آنے لگا. اس کا مطلب ہے وہ جو بشارت یہاں نظر آ رہی تھی وہ وہاں منتقل ہو چکی ہے. بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ میں نے صرف شروع میں ابتدا میں جو بات میں آیا افراد, میں نے کہا تھا میں آج صرف ختمی مرتبہ کے معجزات کو پیش کروں کہ شب وفات ہے, شب ارتحال ہے, شب شہادت, جو بھی کہہ لیجیے آپ کے رسول خدا, کیونکہ ہمارے حدیث ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی دنیا سے نہیں جاتا سوائے اس کے کہ اس کی شہادت ہو. اس لیے ہم شہادت نہیں کہہ سکتے, لیکن ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, آخر میں شاید اگر پیش کر دوں. تو اعلان گرامی سرور کائنات کی آمد کے اوپر ایک مرتبہ یہودیوں نے دیکھا کہ ستارے اتر رہے ہیں, ستارے ٹوٹ کے گرے ہیں. مکے کے اندر آیا اور اس نے آ کے سوال کیا مکے میں کون سا ایسا واقعہ ہوا کہ سارے ستارے یہیں پہ آئے؟ تو ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ بھئی کیوں, تمہیں کس کا معلوم کرنا ہے؟ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ کسی کو خبر نہ ہونے دینا, کیونکہ سب دشمن ہیں, میں جانتا ہوں کون آیا. عیسائی معلوم کر رہے تھے. یہاں تک ملتا ہے کہ خود ہندوستان کا جو راجہ تھا, اس راجہ نے پوچھا کہ کون سا ایسا واقعہ رونما ہوا ہے کہ مجھے اس مغربی دنیا کی طرف, یعنی ساؤتھ ویسٹ کی طرف ایک خاص نور نظر آیا. یہاں تک کہ بہت سے علماء نے لکھا ہے, اور خود ہندوؤں کی تاریخ کے اندر بھی دیکھیں تو سرور کائنات کی ولادت سے متعلق ایسے واقعات ہر کتاب میں مل جائیں گے. کہ بشارات اہدین کتاب ہے, ایک ہمارے بہت بزرگ عالم ہیں, انہوں نے کتاب لکھی, مفہوم ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر کتاب کے اندر سرور کائنات کی آمد کی بشارت تھی. سبحان اللہ. ہر کتاب میں سرور کائنات کی آمد کی بشارت تھی, اور ہر کتاب میں نام مختلف تھا. توجہ ہو, ان کی اپنی زبان میں. لیکن جب عربی میں ترجمہ کر کے دیکھتے تھے تو نام یا احمد بنتا تھا یا محمد بنتا. محمد والے محمد بلند تر صلوات. جو میں نے بائبل کے اندر تلاش کیا تو ہمارے جو ائمہ علیہ السلام نے بتایا ہے تو کہ بھی لفظ احمد آیا, قرآن کی آیت ہے البتہ کہ لفظ احمد آیا. اب وہ نام احمد جناب آمنہ نے رکھا,
اور جناب عبد المطلب نے نام محمد رکھا، تو نام احمد رکھا، اور احمد محمد یعنی دونوں ہی کے مفہوم ایک ہی بنتے ہیں کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، توجہ ہو۔ تو اب اگر عربی زبان سے ہیبرو میں یا جو پرانی زبانیں اس میں منتقل کیا جائے تو پیرا کلیتی یہ لفظ بنا تھا جس کو لیٹن کے اندر لکھا گیا، احمد کا ترجمہ بنتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں ایک نام آیا پیرا کلیتی کہ ایک آخری زمانے میں آدمی آئے گا کہ جو جناب عیسیٰ کے بعد آئے گا اور وہ ختم نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ جب وہ پیرا کلیتی آ جائے تو پھر تم اس کی اطاعت کرنا کیونکہ وہ میرا بھی سردار ہے۔ ایزان گرامی اب یہ لفظ پیرا کلیتی آیا ہے، اس کا عربی میں فار قلیتا کہا گیا ہے، آئمہ علیہ وسلم کا فار قلیتا، پتہ نہیں تو جو ہے میرے ساتھ نہیں ہے، فار قلیتا کہا گیا ہے۔ مختلف زبانوں کے اندر کہ جزیرہ نما عرب کے اندر ایک مرتبہ ایک آخری افطار یا خالقی افطار، یہ جو لفظ ہندوؤں نے استعمال کیا کہ کالکی افطار کا آنا ہوگا، اگر چلنا چاہے میرے ساتھ، تو کالکی افطار کا لفظ آیا ہے کہ یعنی جو آخری افطار ہوگا یا آخری مینیفیسٹیشن یا آخری وحی نازل ہوگی ایک آخری اللہ کے فرستادہ پہ۔ اب ہوا یہ ہے کہ بہت سے ہندوؤں نے یا بدھ مت کے ماننے والوں نے بھی ان انبیاء کو خدا مان لیا ہے کہ جو اللہ نے وہ بھیجے تھے، اب ایک آخری افطار آئے گا کہ اس کا یہ نام ہوگا، یہ اس کی صفات ہوں گی، اور جزیرہ نما میں آئے گا۔ جب اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو جزیرہ نہیں ہے حجاز، جزیرہ نما ہے، اور باپ کا نام ایشور داس ہوگا، جس سے ہمارے بہت سے علماء نے بھی اس کو درج کیا ہے۔ تو اگر اس کا عربی میں ترجمہ کیا جائے تو ایشور سب سے بڑے خدا کو کہا جاتا ہے جو اللہ بنتا ہے، اور داس بندے کو کہا جاتا ہے جو عربی میں عبد بنتا ہے۔ عزیزان گرامی جتنے بھی ان ناموں کو منتقل کرتے چلے جائیں گے تو آپ جناب آمینہ کے نام کو بھی پائیں گے کہ ماں کا نام شانتی دیوی ہے، جس طرح سے بی بی آمینہ بنتا ہے۔ ہمارے بہت سے علماء نے جو تمام صفات دیکھی تو جناب نوح کی کتابوں سے لے کے صحیفوں سے لے کے جناب عیسیٰ تک سارے انبیاء کی کتابوں میں تذکرہ ملے گا جناب ختمی مرتبت کا۔ صفات پیغمبر میں موجود تھی کہ پیشانی ایسی ہوگی، آنکھیں ایسی ہوں گی، چلنے کا انداز ایسا ہوگا، اور میں بھی آگے جا کے دلیل بھی پیش کروں گا۔ تو انشاءاللہ جناب ختمی مرتبہ سے متعلق کتابوں کے اندر تذکرہ ملتا ہے، اور میں کل نہیں پرسوں کی مجلس میں امام رضا کے ایک مناظرے کے اندر کچھ دلیلیں پیش کروں گا کہ جو آج تک کوئی یہودی اور عیسائی مجھے اس کا جواب نہیں دے سکا جو امام رضا نے اپنے مناظرے میں دلیل دی کہ تمہاری کتابوں میں ہمارے نبی کا تذکرہ موجود ہے۔ جب بھی میں نے کسی یہودی عیسائی کو دکھایا ہے بائبل سے اور ٹورا سے توریت سے تو وہ مجھے جواب نہیں دے سکے، یہاں تک کہ بہت سے نے مجھ سے کہا کہ آپ ہماری کتابیں ہم سے بہتر کیسے جانتے ہیں، ہم نے کبھی اس جملے پہ غور نہیں کیا تھا۔ تو میں نے جواب میں کہا میں آپ کی کتاب آپ سے بہتر نہیں جانتا، ہمارے امام آپ کی کتاب آپ سے بہتر جانتے ہیں، میں ان کے جواب کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ میری اپنی اتنی تحقیق نہیں ہے، امام معصوم نے بتایا کہ ان کی کتاب میں موجود ہے، میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی اب یہ تمام کے تمام الفاظ آپ دیکھتے چلے جائیں گے تو ختمی مرتبہ سے متعلق ہے، رفتار میری زیادہ تو نہیں۔ عزیزان گرامی اب یہ ولادت سے متعلق ہے ختمی مرتبہ کی۔ ایک مرتبہ جناب عبد المطلب اس رات کے اندر مضطرب ہے کہ آج آمد ہے، بحث ہے جناب عبداللہ سے متعلق کہ 2 ماہ پہلے جناب ختمی مرتبہ کی اس دنیا میں آمد سے ان کی شہادت ہو چکی تھی کہ سفر کے اندر جب وہ گئے تھے یسرب، تو رسول خدا یسرب یا مدینہ پرانا رابطہ تھا، آپ کی والدہ بھی وہاں سے تھیں، اور آپ کے جو جد جناب ہاشم تھے ان کی بھی والدہ مدینے سے تھیں، تو اسی لیے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے کیونکہ مدینے سے آپ کا پرانا رابطہ تھا، اجداد کا رابطہ تھا۔ جناب عبد المطلب کی والدہ بھی وہیں سے تھیں اور وہ وہیں پہ پلے بڑے تھے اور وہیں سے آئے تھے۔ جب ان کی والدہ چلی گئی تھی جناب ہاشم کے انتقال کے بعد واپس چلی گئی تھی اپنے والدین کے پاس، تو پھر جب ان کے چچا ان کو لے کے آئے تھے تو اسی لیے ان کا نام عبد المطلب۔ عزیزان گرامی اب ایک مرتبہ جناب ختم مرتبت کی آمد ہوئی، جب آمد ہوئی تو جناب فاطمہ بنت اسد نے جناب ابو طالب سے کہا کہ میں آپ کو آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر میں ایک ولادت کی خبر دینے آئی ہوں، میں نے زندگی میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا جو تمام آلائشوں سے پاک، جیسی عام ولادتیں ہوتی ہیں ویسی ولادت نہیں ہوئی۔ بھائی ممبر کے احترام میں زیادہ باریکی میں نہیں جا سکتا، کیا بچہ پاک و پاکیزہ پیدا ہوا، ناف بریدہ پیدا ہوا ہے، میں نے کہا تھا کہ کھل کر نہیں پڑھ سکتا، کہا بالکل تمام آلائشوں سے پاک، بڑا عجیب و غریب بچہ ہے۔ تو جناب ابو طالب نے کہا، یہ خود موجود ہے، علامہ امینی نے صاحب الغدیر نے اپنی الغدیر میں بھی جملہ لکھا جلد نمبر 5 میں جناب ابو طالب کی شان کے اندر، کہ جناب ابو طالب نے پلٹ کے جناب فاطمہ بنت اسد سے کہا کہ آپ اس بچے کی آمد پہ اتنے خوش ہیں، میں آپ کو ایک ایسے ہی بچے کی بشارت دیتا ہوں کہ جو آج سے 30 برس بعد آپ کے یہاں آئے گا، لیکن اس کے اندر نبوت نہیں ہوگی، باقی تمام صفات یہی ہوں گی۔
عزیزان گرامی یہ جناب فاطمہ بنت اسد جو اس وقت موجود ہے جناب آمنہ کے پاس، ایک مرتبہ جناب عبد المطلب نے آغوش میں لیا، جناب آمنہ نے کہا میں نے احمد نام رکھا، ایک مرتبہ مجمع سب جمع ہو گیا، تو اس خاندان کا جو بڑا ہوتا تھا وہ اس گھر میں پیدا ہونے والے اس مہینے میں جتنے بچے پیدا ہوتے تھے بزرگ نام رکھا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی سب کے سب بزرگ آئے، اپنے اپنے بچوں کو ہاتھ میں لیا، اور وہ جو مکے کے سامنے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد آغوش میں لینے کے بعد بچوں کے نام رکھنے لگے۔ تو ایک آدمی نے کہا میں نے اپنے بچے کا نام عبد العزیٰ رکھا، کسی نے کہا میں نے اپنے بچے کا نام عبد الحبل رکھا، حبل، بتوں کے اوپر نام رکھ رہے تھے۔ سب لوگوں نے اپنے اپنے پوتوں کے بیٹوں کے نام بتایا کہ خاندان کے بڑوں نے یہ نام رکھے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا عبد المطلب، ہم نے سنا ہے کہ آپ کے ہاں بھی پوتا ہوا۔ اب جناب عبد المطلب بڑے اضطراب میں تھے کہ مجھے مجمع کو بتانا بھی نہیں ہے اور بتانا بھی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ بتانا اس لیے نہیں ہے کہ ابھی ان کی حفاظت کرنی ہے، جو میں پہلے پیش کر چکا کہ 5 ہستیوں کو حفاظت کی ذمہ داری دی گئی تھی، ان میں سے جناب عبد المطلب ہیں، اور بتانا بھی ہے تاکہ میں بتا سکوں کہ ہم نے نام کیا رکھا۔ ایک مرتبہ آغوش میں لیا، سارا مجمع دیکھنے لگا، عبد المطلب آپ نے اپنے پوتے کا نام کیا رکھا؟ کچھ دیر دیکھتے رہے، پھر دونوں ہاتھوں پہ بلند کیا، قسم میں تو ہوں محمدہ، میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے۔ تو سارے مجمع نے سوال کیا آج تک کبھی ہم نے یہ نام سنا ہی نہیں ہے، آپ نے پوتے کا نام محمد کیوں رکھ دیا؟ کہ اب جانتے ہو اس کے معنی 2 ہیں، ایک ہے کہ بہت ہی جو بلند مقام پہ پہنچ جائے، جس کا نام بہت زیادہ ہو، جس کی شہرت بہت زیادہ ہو، اسے محمد کہا جاتا ہے۔ دوسرے جس کا نام بہت زیادہ عام ہو جائے، کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ او مسلمانوں، تم کہتے ہو پیغمبر کے پاس علم غیب نہیں تھا، ان کے تو دادا بتا رہے ہیں کہ یہ نام اتنا عام ہوگا، یہ نام اتنا بلند ہوگا کہ اس کا نام میں نے اس لیے رکھا محمد کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ مشہور نام یہی ہوگا اور کامن نیم بھی سب سے زیادہ یہی ہوگا۔ آج دنیا کے اندر باقاعدہ سب کے سب باقاعدہ برطانیہ نے کہا کہ فرسٹ نیم دنیا کے اندر سب سے زیادہ کامن جو ہے، ایک زمانے میں اور نام تھے جیسے جان ہے، پیٹر ہے، اس طرح کے مختلف نام انہوں نے کہا کہ یہ کامن نیم تھے، لیکن آج وہ کہتے ہیں، اور سمتھ سب سے زیادہ کامن نیم تھا سر نیم، تو آج وہ کہتے ہیں کہ فرسٹ نیم جو ہے سب سے زیادہ دنیا کے اندر مقبول محمد ہے اور سر نیم حسین ہے، اگر بات پہنچ رہی ہو۔ عزیزان گرامی آپ نے کبھی غور کیا کہ کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہ نام جن کو لوگ اتنا مٹانے کی کوشش کریں گے قدرت کو ضد ہے کہ وہ جھکنے نہ پائے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سورہ علم نشرح میں اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا ہے، اسے اتنا اونچا رکھا ہے کہ دنیا چاہے اسے ختم نہیں کر سکے کہ نام آپ کا بہت عام ہو جائے۔ تو آج سب سے زیادہ عام رسول خدا کا نام ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ تو اب جناب عبد المطلب نے نام رکھا، مجھے اب میں نے کہا تھا صرف معجزات کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، میں تیزی سے آگے بڑھوں گا، توجہ اب تک احمد میں کی میرے ساتھ۔ عزیزان گرامی جناب سرور کائنات کے ابتدائی دور کے اندر ملتا ہے 2 برس کے ہیں کہ جناب آمنہ سے ایک مرتبہ جناب عبد المطلب نے کہا کہ بچے کو ہمیں دور لے جانا ہے، اور کیونکہ بہت سے افراد بار بار آ کے پوچھتے ہیں اور ہمیں ان کی حفاظت کے لیے ان کو دور، تو ایک مرتبہ جناب آمنہ نے جب آغوش میں لیا تو تڑپنے لگی اور کہا کہ بابا جان مجھ سے اس کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی، شاید ہر ماں کو اپنے بچے سے ایسی ہی محبت ہوگی۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، یہ بچہ دنیا میں محبت ہی بٹورنے آیا، اگر پہنچا پاؤں گی، کہا یہ بچہ خاص بچہ ہے، یہ محبتوں ہی کے لیے آیا ہے، کہا آپ ہی کو نہیں، ہمیں عجیب و غریب اس بچے میں کشش ہے کہ جو ایک مرتبہ اسے دیکھ لے وہ اس کا عاشق ہو جاتا ہے۔ تو اب سب کے سب محبتوں سے پال رہے ہیں، جناب حمزہ، جناب ابو طالب، جناب آمنہ، اب ایک مرتبہ ایک ایک کر کے دنیا سے سب رخصت ہو رہے ہیں۔ 6 برس کے ہیں کہ مادر گرامی کا دنیا سے وصال ہو جاتا ہے کہ جب آپ اپنے میکے گئی ہوئی تھی تو وہاں پہ راستے میں ابا کے مقام پہ جو ہے جناب آمنہ کا وصال ہو جاتا ہے اور جناب ختم مرتبت کو ان کے دادا واپس لے آتے ہیں۔ 8 برس کے ہیں کہ جناب عبد المطلب کا آخری وقت ہے کہ طواف کر رہے ہیں، حج کا سیزن ہے، حج کا موسم ہے، جناب عبد المطلب طواف کر رہے ہیں، سرور کائنات کے بازو تھام کے ہاتھ تھام کے طواف کر رہے ہیں، اچانک طواف کے دوران گر جاتے ہیں۔ جیسے ہی گرے تو جناب ختم مرتبت نے مجمع سے کہا کہ میرے دادا کو خانہ کعبہ کے اندر لے جاؤ۔ خانہ کعبہ کے اندر بٹھایا گیا، توجہ ہو میرے ساتھ، خانہ کعبہ کے اندر لے گئے، جناب ختم مرتبت ساتھ بیٹھے ہیں۔ جناب عبد المطلب اس حالت کے اندر جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اپنے دائیں طرف جناب رسول خدا کو بٹھا رکھا ہے، اور ایک مرتبہ بیٹے بیٹیاں بہویں سب کے سب جمع ہونے لگے۔ تو جناب عبد المطلب کے کل 12 بیٹے تھے، 10 بیٹے جناب عبداللہ 10ویں بیٹے ہیں، اور جب چچا ہم کہہ دیتے ہیں تو جناب ابو طالب کو یعنی مراد یہ نہیں ہے کہ جناب عبداللہ سے سن مبارک میں چھوٹے تھے، نہیں بڑے تھے،
2 बरस, ये चंद बरस बड़े थे, लेकिन चचा हम, क्योंकि रसूल खुदा अम्मू कहते थे, उसका उर्दू में तर्जुमा हम करते हैं चचा। और 2 बाद में बेटे हुए हैं, जनाबे अब्बास और जनाबे हमजा, तो कुल 12 बेटे हैं। अब बेटों की मौजूदगी के अंदर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब जब बेटे जमा हो गए तो कुछ बेटों ने कहा, जैसे अबू लहब ने कहा क्या बात है, आप बार बार अबू तालिब का क्यों पूछ रहे हैं, कहा अबू तालिब को फौरन बुलाओ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, कहा कि अबू तालिब को फौरन बुलाओ, मुझे अपने बेटे अबू तालिब से बात करनी है। तो एक मर्तबा किसी ने कहा कि आप हमें वसीयत कर दीजिए, कहा नहीं, वो वसीयत सिर्फ अबू तालिब ही से मुताल्लिक़, वही समझ सकते हैं कि मेरी वसीयत क्या है, कि मुझे एक वसीयत करनी है। एक मर्तबा कुछ लोग गए, जनाब अबू तालिब को बुलाया, तो एक मर्तबा जैसे ही जनाब अबू तालिब आए तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने रसूल खुदा का हाथ जनाब अबू तालिब के हाथ में दिया और एक जुमला कहा अबू तालिब, इसे अपना ही बेटा समझिएगा, कभी ये ना समझिएगा कि आपके भाई का बेटा, अपना बेटा समझ के इसे पालिएगा, मेरे से वादा कीजिएगा कि जिस तरह से मैंने हिफाजत की है आप भी वैसे ही हिफाजत करेंगे। तो जनाब अबू तालिब ने कहा, बाबा जान मेरा आपसे वादा है, मैं अपने बेटों से ज्यादा इससे मोहब्बत करूंगा। जब जनाब अबू तालिब ने इतनी मोहब्बत का दावा किया तो बस कहा कि अब मैं दुनिया से इत्मीनान से जा रहा हूं, क्योंकि मैंने उन हाथों में ये हाथ दे दिया जिसका अल्लाह ने मुझसे कहा था। अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलिसी ने हक़ुल यक़ीन में और दूसरी किताबों में लिखा कि जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम के औसिया में से थे जनाब अब्दुल मुत्तलिब भी जनाब अबू तालिब, औसिया है जनाब इस्माईल। अगर सुनना चाहेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। मावाद बरन सलवात पढ़ें। अज़ान गिरामी, मैंने अभी तक सिर्फ बात यहाँ तक पहुँचाई है। अब जनाब सरवर कायनात 8 बरस के हैं और मदीने का मक्के का हर आदमी सरवर कायनात को जब देखता तो कहता ये बच्चा आम बच्चा नहीं। मैं दोबारा बात पहुंचा दूं, मक्के का हर आदमी जब देखता, अभी ना ऐलान रिसालत किया है ना ये कहा मैं नबी हूं, लेकिन मक्के का हर आदमी देख के कह रहा है ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, इसका चेहरा बताता है ये आम बच्चा नहीं है। अब ये कौन मुसलमानों को समझाए कि मुशरिक भी कहते थे ये आम बच्चा नहीं है, काफिर और मुशरिक भी कहते थे ये आम बच्चा नहीं है। अज़ान गिरामी, जो देखता कहा कि इनके चेहरे के हैबत और जलाल आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ रहे हैं। और मक्के में एक बात आम हो गई है कि ये बच्चा बहुत बाबरकत है, बहुत बाबरकत है। यहाँ तक रिवायात में मिलता है कि जब कमसिन थे तो लोगों ने कहा कि अबू तालिब आप जरा दुआ तो मांगिए, मक्के में कहर पड़ गया है, बारिश नहीं हो रही है। तो जनाब अबू तालिब फौरन सरवर कायनात को लेके आए और उनकी पुष्ट को खाना काबा से लगाया, कहा खाना काबा के रब तुझे इस बच्चे का वास्ता बारिश बरसा दे। इससे पहले कि जनाब अबू तालिब के हाथ नीचे आते मक्के में बारिश होने लगी। तो अब सारे मक्के वालों ने कहा कि अबू तालिब ये बारिश कैसे हो गई, तुम्हें नहीं मालूम मैंने वास्ता किसका दिया। जब एक मर्तबा मदीने में सरवर कायनात मिंबर पे थे तो सारे के सारे मुसलमान रसूल खुदा से कहने लगे, या रसूल अल्लाह जरा आप दुआ तो कीजिए कि मक्के मदीने के अंदर कहर पड़ गया है, कि आप दुआ करेंगे तो दुआ कबूल हो जाएगी। सरवर कायनात 54-55 बरस के हैं, आपने हाथ बुलंद किए और मिंबर पे बैठे बैठे दुआ की परवरदिगारा बारिश बरसा दे मदीने वालों पे। तो एक मर्तबा बारिश होने लगी तो मदीने वालों ने कहा कि या रसूल अल्लाह आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं, कि इतना मुस्कुरा कि आपके दंदाने मुबारक नजर आने लगे। क्या आज मैं अपने चचा को याद करके मुस्कुरा, कभी वो मेरा वास्ता देते थे, आज मैं उनका वास्ता दे रहा हूं। चचा ने इतनी मोहब्बत से पाला था कि वो हमेशा मेरा वास्ता देके दुआ किया करते थे। ऐसा गिरामी अजीब और गरीब कैफियत है ना कि आज जनाब अबू तालिब को ना समझने वाले ना जाने किस मकाम पे चले गए हैं कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की अदावत में क्या क्या बातें कह देते हैं। तो ऐसा गिरामी मैं जुमलों को पेश कर रहा हूँ। तो अब ये जनाब सरवर कायनात की कमसिनी है। एक यहाँ तक बात पहुँच गई कि मक्के के अंदर आम बात हो गई कि कोई किसी को काम हो, कोई दुआ करानी हो, कुछ भी हो तो क्या मोहम्मद से कह दो वो दुआ करते थे। यहाँ तक मिलता है कि अगर बचपने में कोई बीमार होता और किसी को लोग बुला लेते कि भाई तुम कुछ जादू टोने से असर उतार दो या जो भी दुआ कर दो, वो बुतों को ले आते तो जनाब सरवर कायनात अपने हाथ से उठा के फेंक देते, कहा कि आओ पेशानी पे हाथ रखते, एक मरतबा दुआ पढ़ते वो ठीक हो जाता। तो वो जो जादूगर आया होता उसने कहा कि ये अजीब गरीब बच्चा है कि हमारे सारे बुतों को फेंक देता फिर भी इसकी दुआ कबूल हो जाती है, बीमार शफा पा जाता है। तो सरवर कायनात कहते इनकी बातों में ना आना, अपनी लो उससे लगाओ कि जिसने तुम्हें खल्क किया। ये ना जाने तुम्हारे पास किस तरह से, अभी क्योंकि मामूल नहीं है कि तौहीद को समझाएं, तौहीद को पहुंचाएं, लेकिन फिर भी लोगों को शिर्क से रोक रहे हैं। पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है कि उस कमसिनी के अंदर भी इस अंदाज से लोगों के दरमियान में है कि हर आदमी मानने लगा ये आम आदमी नहीं है, ये आम बच्चा नहीं, इनका चेहरा बताता है, इनका हैबत और जलाल। अज़ान गिरामी परवान चढ़ रहा है। मैं जुमलों को पेश कर रहा हूँ, मैंने कहा था सिर्फ मौजूदात को पेश करूंगा। 18 बरस के हैं कि जनाब अबू तालिब
جناب سرور کائنات کو ایک مرتبہ اپنے ساتھ دمشق لے گئے، شام لے گئے، وہاں کے ذہنوں میں سب اشارہ کرنا۔ جیسے ہی شام گئے پہنچ رہے تھے تو وہاں پہ باقاعدہ جو پادری تھے یا جو چرچ تھا وہ سب کے سب آرتھوڈاکس کرسچن باہر آئے اور وہ سب دیکھنے لگے۔ کہا یہ جب بچہ پہاڑ سے نیچے اتر رہا تھا تو ہم نے دیکھا سارے درخت سامنے جھک رہے ہیں، اور کہا ان کا چہرہ اور جلال یہ بتا رہا ہے وہ جو ہماری بائبل میں، ہماری انجیل میں علامات لکھی ہیں جناب عیسیٰ نے بتائی تھی، وہ ان میں ساری علامات پائی جاتی ہیں۔ اے ابو طالب اس بچے کو مشرکین اور عرب کے تمام شر سے بچائیے گا، یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے۔ جناب ابو طالب نے کہا مجھے سمجھاؤ مت، میں یہ سب پہلے سے جانتا ہوں، میں اپنے ہمیشہ شروع سے حفاظت کر رہا ہوں، صرف میں نہیں میرے بابا نے بھی اسی بچے کی حفاظت کی ہے۔ تو ایک مرتبہ ان کے سردار نے، ان کے جو سب سے بڑا آرچ بشپ کہہ لیجیے یا جو بھی کہہ لیجیے اس کو، اس آرچ بشپ نے کہا کہ ایک مرتبہ ہمارے چرچ لے آئیے کہ ہم وہ کتاب دکھانا چاہتے ہیں جہاں پہ علامات لکھی۔ تو کہا کہ میں نہیں لا سکتا جب تک کہ ان کی اجازت نہ ہو۔ خود جناب سرور کائنات سے جناب ابو طالب نے کہا کہ آپ بھتیجے کیا فرماتے ہیں، ہم جائیں کہ نہ جائیں؟ کہ چچا جان جانے میں حرج نہیں ہے، انجیل میں خود بتاؤں گا کہ کہاں کہاں میرا نام۔ رضوان گرامی وہ عیسائی بھی دیکھتے تھے تو پہچان رہے تھے۔ 18 برس کے سن میں یہاں تک کہ پورے کے پورے مکے میں شہرت ہو گئی کہ جس تجارت میں، جس بزنس میں محمد ہوں اس میں برکت زیادہ ہو جاتی ہے، منافع زیادہ ہوتا ہے، پروفٹ زیادہ ہوتا ہے، کہ یہاں تک کہ 18 برس کے سن سے شہرت ہوتے ہوتے جب 24 برس کے ہوئے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے شہرہ سنا رسول خدا کا، جو ملیکۃ العرب تھی۔ سننا چاہیں گے؟ ملیکۃ العرب یعنی جو کوئین آف عربیہ کہہ لیجیے آپ سمپل الفاظ کے اندر۔ کیوں کوئین کہا جاتا تھا؟ کہ وہ ملکہ نہیں تھی، ملیکۃ العرب سے کہا جاتا تھا کہ the most wealthy woman of the Arabian Peninsula، کہ اس پورے علاقے کی سب سے زیادہ دولت مند خاتون تھی، اس لیے ملیکۃ العرب کہا جاتا تھا۔ جب انہوں نے شہرت سنی تو ان کا ایلچی تھا یا پرسنل اسسٹنٹ کہہ لیجیے، یہ کہتے ہیں آپ حضرات، کیا کینیڈا کے الفاظ مجھے نہیں معلوم ہے، تو ان کا جو منشی تھا، اب یہ الفاظ فارسی کا لفظ منشی ہے، اب میں جتنے بھی الفاظ سوچ رہا ہوں یہی الفاظ ذہن میں آ رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ نام میسرہ تھا، میسرہ سے کہا اپنے پرسنل اسسٹنٹ سے، خادم سے جو ان کے گھر میں ملازم تھا، کہا کہ میسرہ میں نے سنا ہے کہ محمد کے ہاتھ میں بہت برکت ہے، ہماری طرف سے ذرا دعوت دو کہ وہ ہمارا مال تجارت مکے سے شام لے جائیں۔ تو کہا کہ بی بی میں آپ کی بات پہنچا دوں گا لیکن فیصلہ انہی کے ہاتھ میں ہے، کہ وہ ہم بھی جانتے ہیں، کہ ہماری طرف سے دعوت دو۔ تو رسول خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے دعوت قبول ہے لیکن میری کچھ شرائط ہے۔ کہا اگر درخواست کروں کہ شرائط انہی کو بتا دیں کیونکہ مالک وہ ہے، پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ۔ رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے شرائط بتانے پہ تیار ہوں۔ تو ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے کہا میری یہ شرائط ہیں، ہر مال تجارت نہیں لے جاؤں گا، میری شرائط کنڈیشنز ہیں، ہر مال تجارت نہیں لے جاؤں گا، کچھ مال تجارت میرے لیے لے جانا جائز ہے، کچھ ناجائز ہے۔ بھئی ابھی شریعت کا نزول شروع نہیں ہوا، پیغمبر حلال و حرام بتا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا کہ میرے نزدیک کچھ جائز ہے، کچھ ناجائز۔ جناب خدیجہ نے کہا جو آپ کے نزدیک جائز ہے وہ ہمیں قبول ہے، جو آپ کے نزدیک ناجائز ہے وہ ہمیں قبول ہے، بس ہاں ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا مال تجارت آپ شام لے جائیے۔ پیغمبر اسلام نے کہا ہمیں قبول ہے، لیکن جب ہم مال تجارت لے جائیں گے تو اس کے اندر پھر اتنا حصہ منافع کا میرا ہوگا۔ تو فوراً جناب خدیجہ نے کہا کہ بالکل ہمیں قبول ہے کہ جو بھی مال تجارت لے جائے گا اس کا اس میں شیئر ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے۔ جناب سرور کائنات تشریف لے گئے۔ بی بی نے ایک مرتبہ کہا میسرہ جب یہ کہیں چل دو تو چل دینا، جب یہ کہیں رک جاؤ تو رک جانا، یہ کہیں رات ہے چاہے سورج چمک رہا ہو تم کہنا رات ہے، یہ کہیں کہ دن ہے چاہے تارے دمک رہے ہو تم کہنا دن ہے، یہ میرا مال تجارت نفع میں بیچے تم نفع میں بیچ دینا، یہ خسارے میں نقصان پہ بیچے تم مال تجارت نقصان میں بیچ دینا۔ میسرہ جیسا جیسا یہ کہتے رہیں تم اطاعت کرتے رہنا۔ او مسلمانوں ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، آیت نہیں آئی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اللہ کے رسول کی۔ جناب خدیجہ اس وقت اطاعت رسول سکھا رہی ہیں جب کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، نزول ہی نہیں ہوا آیات کا، اس وقت بھی اطاعت سکھا رہی ہیں، کہا اوبیہم ان کی اطاعت کرو۔ میسرہ نے کہا کہ جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا بی بی، کہ سارا کا سارا مال تجارت آپ کا ہے۔ اب روایت کے الفاظ یہ ہیں
کہ جناب خدیجہ نے کہا میسرہ بس ایک کام کرنا، جو کچھ دیکھو وہ منو ان آ کے ایسا ہی بیان کرنا جیسا تم نے دیکھا، جیسا دیکھو۔ کہا بی بی آپ کیا توقع کر رہی ہیں؟ کہا کہ میسرہ یہ مجھے مظہر العجائب معلوم ہوتے ہیں اگر بات پہنچ رہی۔ ایک مرتبہ میسرہ ساتھ گئے، جب واپس آئے تو کہا بی بی آپ کو کبھی اتنا منافع نہیں ہوا جتنا ان کے جانے سے ہوا۔ آپ کو you've never made so much profit as much as you have made by his presence in your business۔ کہا ان کے وجود کی وجہ سے آپ کو اتنا منافع ہوا ہے، اور کیوں نہ ہو، رحمت للعالمین جو ہے۔ تو ایک مرتبہ جناب خدیجہ نے کہا کہ چاہیں تو سارا مال تجارت آپ رکھ لیجئے۔ رسول خدا نے کہا کہ نہیں، منافع سارا نہیں رکھوں گا، کہنا میری امانت کی علامت تھا اور پورا کرنا میری صداقت کی علامت ہے۔ جتنا کہا تھا اس سے زیادہ نہیں لوں گا، کہ مال تجارت آپ کا ہے، منافع جتنا تھا جناب خدیجہ مرتبہ سے منافع لیا چلے گئے۔ ایک مرتبہ میسرہ سے جناب خدیجہ نے سوال کیا کہ میسرہ تم نے کیا دیکھا ان کے ساتھ؟ کہا بی بی واقعاً یہ مظہر العجائب۔ کہا میسرہ کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم نے یہ دیکھا 24 معجزات علماء نے جناب سرور کائنات کے جسم مبارک سے متعلق لکھے۔ آپ تو گھبرا کے سن رہے ہیں، 24 معجزات، بعض نے 25 معجزات سرور کائنات کے بدن جسد مطہر سے متعلق do with his body۔ 25 معجزات رسول خدا کے جسم مبارک میں، 24 یا 25 میں پیش کر رہا ہوں، سارے نہیں پیش کر سکوں گا، جتنے سناؤں گا اس کو قبول فرما لیجیے گا۔ اسی کے بعد دیکھوں گا آپ حضرات اس کے بعد طاقت رکھتے ہیں اور سننے کی نہیں رکھتے ہیں۔ محمد وآل محمد صلوات فیضان گرامی، ایک مرتبہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے سوال کیا، حق الیقین میں ہے، بحر الانوار میں ہے، ظاہر اور بہت سی کتابوں میں ہے، تو میں حق الیقین سے پیش کر رہا ہوں جو ہماری عقائد کی بہت بڑی کتاب ہے، علامہ مجلسی کی اواخر عمر کی last days he wrote one of these books، حق الیقین on عقائد، 2 والیومز میں ہیں۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ 24 معجزات رسول خدا کے جسم میں تھے جو بیان کی ہیں علماء نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ تو کہا میسرہ کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم نے دیکھا ہے بلند قامت سے بلند قامت آدمی، no matter how tall a person is, when he stands next to Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، کہا بلند قامت سے بلند قامت، جب ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا۔ ان کے خالق کو یہ منظور نہیں ہے کوئی ان سے اونچا نظر آئے۔ میں پہنچا نہیں بات۔ اب اگر رسول خدا کبھی نواسوں کو کاندھوں پہ بٹھائیں تو مانو نا اللہ نے اجازت دی تھی۔ تو کہا کہ بی بی بلند قامت سے بلند قامت آدمی، سر سے لے کے گردن تک ان سے چھوٹا نظر آتا۔ کہا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم نے دیکھا جب یہ کسی جگہ سے گزرتے ہیں تو درخت جھکنے لگتے ہیں، درخت ان کے سامنے جھکنے لگتے ہیں۔ کہا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم نے دیکھا جب یہ سفر کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ ان کے سر پہ ایک ابر رہتا، there's always a cloud on top of his head۔ کہا کیوں؟ کہا کہ ان کا سایہ بھی نظر نہیں آتا، ان کے خالق کو اتنا منظور نہیں ہے کہ ان کے سائے پہ بھی کسی کے پاؤں آ جائیں۔ اب اگر فتح مکہ پہ پیغمبر کسی سے کہیں کہ کاندھے پہ سوار ہو کے بتوں کو توڑ دو تو مانو نا اللہ نے کہا تھا۔ ہے کہ میرے ساتھ میسرہ اور کیا دیکھا؟ ابھی تو میں نے صرف 3 معجزات پیش کیے ہیں، میں آگے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہ بی بی ہم نے دیکھا اگر یہ سنگریزے اٹھا کے ہاتھ پہ رکھ لیں، سنگریزے پتھر بھی، if he picks up pebbles and places them on his hands, those pebbles do tasbih، وہ سنگریزے ہاتھ پہ آنے کے بعد تسبیح کرنے لگتے ہیں، کبھی اللہ اکبر کہتے ہیں، کبھی الحمدللہ کہتے ہیں، کبھی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اگر ان کے ہاتھ پہ سنگریزے آئیں تو تسبیح کرنے لگے، اور وہ جو آل آغوش میں پلی ہو، وہ جو آغوش میں پلے ہو، سوچئے ان کا مقام کیا ہوگا کہ جن کے ہاتھ میں عام پتھر آئے تو ایسا ہو جائے۔ مجھے یاد نہیں ہے ترتیب کتنے معجزات پیش کر چکا، جہاں تک پیش کرتا رہوں گا ساتھ چلتے رہیے گا۔ کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہ بی بی ہم نے دیکھا کہ اتنا طولانی سفر تھا، اس زمانے کا سفر، کہ پیدل جا رہے ہیں ہم دمشق تک، مکے سے لے کے، کہ اتنے ہفتے جانے میں لگے، اتنے ہفتے آنے میں لگے، وہاں پہ رکے، مال تجارت بیچا، کہ اس دوران ہم سب لوگوں کے ناخون بھی بڑھتے تھے، بال بھی بڑھتے تھے، کہ ان کے کبھی نہ ناخن بڑھے نہ بال بڑھے، توجہ ہو، کہ منہ مبارک، رسول خدا کے منہ مبارک آ جاتا، سر کے داڑھی کے، کہ بال نہیں بڑھے، کہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کاٹ کے پھینک دیں لوگوں کے پاؤں آئیں، توجہ توجہ توجہ،
یہاں تک روایات میں اہل سنت و شیعہ سب نے لکھا کہ پیغمبر اسلام نے زندگی میں بال نہیں کاٹے، صرف حجۃ الوداع کے موقع پہ، آخری حج پہ جب سر کو منڈوایا تو ایک مرتبہ جب کسی نے شیو کیا تو سارے صحابہ نے رسول اسلام کے منہ مبارک ہاتھوں میں لے لیے کہ آپ نے اپنے پاس کچھ منہ مبارک رکھ لو، جب بھی دعا مانگنی ہوگی دعا قبول ہو جائے گی۔ آج تک پوری دنیا کے اندر آپ کو منہ مبارک ملیں گے کہ لوگ سرور کائنات کے منہ مبارک رکھتے ہیں۔ مجھے تعجب ہے، ماننے پہ آئیں تو بالوں کو مان لیں، ماننے پہ آتے ہیں تو بال کو مان لیتے ہیں، نہیں ماننے پہ آتے تو آل کو نہیں مانتے۔ ابھی تو 5-7 معجزات ہوئے ہیں، کہا کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ یہ بی بی کا بار بار پوچھنا میسرہ اور کیا دیکھا اور کیا دیکھا، یعنی بی بی بھی شوق کا اظہار فرما رہی ہے کہ مجھے بھی پیغمبر کے فضائل سننے کا شوق ہے۔ کہا بی بی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب اس سفر کے اندر کسی بھی مقام پہ پانی کی قلت ہوتی تھی کہ کسی کنویں میں پانی نہیں ہے، خشک کنواں ہے، یا پانی ہوتا تھا کھارا پانی ہوتا تھا، ڈرنکیبل نہیں ہوتا تھا، یہ اپنا لعاب دہن ڈالتے تھے، وہ خشک کنواں پانی سے بھر جاتا تھا، کھارا پانی میٹھا ہو جاتا تھا، جس کے لعاب دہن کا اثر ایسا ہو، سوچو اس کے خون کا اثر کیسا ہوگا۔ بات پتہ نہیں پہنچ رہی ہے، نہیں پہنچ رہی۔ کہا کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا کہ بی بی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب یہ سفر کر رہے ہوتے ہیں نا، جہاں سے گزر جائیں 1 سے 2 دن تک خوشبو آتی رہتی ہے، اور وہ خوشبو بتاتی ہے کہ ان کے جسم کی خوشبو ہے، وہ کسی پرفیوم میں نہیں ہے، کسی عطر میں نہیں ہے، توجہ، وہ کسی بھی عطر کے اندر نہیں پائی جاتی، جیسی خوشبو ان کے جسم سے آتی ہے۔ اب تو جناب سیدہ کی خدمت میں کہتے ہیں معذر گرامی انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانھا رائحۃ جد رسول اللہ، معذر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے آتی ہے۔ ہم نے صرف 2 نواسے تاریخ میں ایسے دیکھے ہیں جو نانا کی خوشبو سے بتاتے ہیں نانا گھر میں موجود ہے۔ 1 سے 2 دن تک مشرک و کافر بھی اگر گزرتے تھے تو کہتے تھے محمد گئے ہوں گے۔ کیسے پہنچے تھے وہ غار ثور تک؟ کہا کہ ہمیں خوشبو بتا رہی ہے جیسی ان کے بدن سے خوشبو آتی ہے، اس راستے سے آ رہی ہے۔ مشرک و کافر بھی کہتے تھے کہ ان کے بدن سے خاص خوشبو۔ اذان گرامی تھوڑی سی اور توجہ کیجیے گا، ابھی 8-10 معجزات ہوئے ہیں، 8-10 اور پیش کر دوں اگر۔ کہا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مکھیاں مچھر جب راستے میں ہوتے تھے، کسی جگہ پہ گندگی ہوتی تو مکھیاں اور مچھر ان پہ کبھی نہیں بیٹھتے تھے، ہمیں تنگ کرتے تھے، ان پہ نہیں۔ یہاں تک کہ صحابہ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ اس علاقے کے اندر اتنی مکھیاں، لیکن ہمارے پاس مکھیاں ہیں، آپ پہ مکھی نہیں آتی۔ کہا اللہ نے میرے چاروں طرف حصار رکھا ہے کہ انہیں قریب نہیں آنے دیتا، یہ مکھیاں مچھر بھی میرے قریب نہیں آ سکتے۔ عزیزان گرامی اب سوچئے کہ خالق کو کتنی محبت ہے اپنے حبیب سے۔ اب میں ایک صرف جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا، اگر پیغمبر کا کوئی جانشین بننا چاہتا ہو، ساری صفات نہ رکھتا ہو تو کچھ تو صفات دیکھو جس میں پیغمبر جیسی صفات ہو اسی کو جانشین پیغمبر مانو، جس میں کوئی بھی صفت نہ ہو اسے جانشین نہ ماننا، سمجھنا یہ کچھ اور ہے، پیغمبر کچھ اور تھے۔ پہنچ رہی ہے جانے کی رات، جو جانشین سرور کائنات ہوگا اس میں کچھ صفات تو بتائیں گی، اس لیے کہا جاتا ہے اہل بیت میں وہی صفات تھی تو اب آل محمد ہیں۔ کہا میسرہ اور کیا دیکھ، سننا چاہیں گے نا؟ کہا بی بی جب یہ چلتے ہیں نا تو کئی مرتبہ مٹی پہ، ریت پہ، کچے پہ قدم رکھتے ہیں۔